تربیت اولاد کے 330 رہنما اصول نمبر 27۔ بچے کو 4 اوقات میں سمجھائیں۔ 4 اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بچے کو جو بات کہی جائے وہ اس بات کو عموماً یاد رکھتا ہے، آج کے الفاظ پہ کاپی کرتا ہے اور پھر زندگی پر اس پر عمل کرتا ہے۔ نمبر 1، کھانے کے وقت۔ بچہ جب کھانا کھا رہا ہے اس دوران بچے کو کوئی نصیحت کی جائے، عموماً بچہ سنتا ہے اور اس نصیحت پر عمل بھی کرتا ہے، اور ہمیں اس میں تائید حدیث سے ملتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، تو یہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے اور ان کا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھوم رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور پلیٹ کے اس جگہ سے کھاؤ جو تمہارے نزدیک ہے۔ آپ نے 3 آداب سکھائے، بیٹا اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ تو کھانے کے دوران آپ نے آداب سکھائے۔ نمبر 2، بچہ سیکھتا ہے سفر میں جب جا رہا ہوتا ہے، گاڑی میں سفر ہے، عموماً راستے میں وہ چیزیں دیکھتا ہے، پوچھتا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، معلوم ہوا وہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے، یہ موقع ہے اسے کوئی بات سمجھائی جائے۔ ہمیں اس میں تائید ایک حدیث سے ملتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہیں اور آپ کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے ہیں۔ حضور کے دور میں یہ بہت کم عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ان کو 5 باتوں کی نصیحت فرمایا، اے بچے، میں تجھے چند کلمہ سکھاتا ہوں، وہ یہ ہے، تو اللہ کی حدود کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا لحاظ کر، تو اللہ کو اور اس کی رحمتوں اور عنایتوں کو اپنے سامنے پائیں گا۔ اور جب تجھے کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ اور یہ بات خوب سمجھ لیں کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اس چیز پر کہ تجھے کچھ نفع پہنچائے، تو دنیا کے تمام انسان تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر صرف وہی جو اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر دنیا کے سب لوگ جمع ہو جائیں اس پر کہ تجھے کچھ نقصان پہنچا دیں، تو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تجھ پر لکھ دیا۔ تقدیر کے قلم انسانی تقادیر لکھ کر فارغ ہو گئے، اور صحیفے قضا و قدر کے جو طے کر دیے گئے ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں، اس لیے جو بھی کچھ ہوگا وہ اللہ کی تقدیر اور اسی کی مشیت کے مطابق ہوگا۔ نمبر 3، تفریح کے وقت۔ بچہ کہیں تفریح میں جا رہا ہے، ساتھ ہے، کہیں راستے میں چلتا ہوا ساتھ ہے، کہیں بازار جاتے ہوئے ساتھ ہے، وہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے، اسے جو بات بتائی جائے وہ اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ نمبر 4، رات سوتے وقت بچے کو کوئی بات بتائی جائے یا کسی اصلاحی کتاب سے تعلیم کرائی جائے تو عموماً بچہ ان باتوں کو دلچسپی سے سنتا اور یاد رکھتا ہے۔ تو 4 مواقع، سب سے پہلا کھاتے وقت، دوسرا سفر میں، تیسرا تفریح کے وقت، اور چوتھا رات کو سوتے وقت۔ اصول نمبر 28، بچوں کے درمیان عدل اور مساوات کرے۔ عموماً اولاد کے نافرمان ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ماں باپ اولاد کو ایک نظر سے نہیں دیکھتے، بعض کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، بعض کے ساتھ نہیں کرتے، بعض کو زیادہ خرچہ دیتے ہیں، نیا لباس بناتے ہیں، اور ہر خوشی غمی کے موقع پر ان کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے اور دوسروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ کھانا پکتا ہے تو اچھا کھانا انہیں کھلا دیا، گرم کھانا انہیں کھلایا، بچا ہوا دوسرے کو دیا، مجلس میں اس کی تعریف ہے، دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا دیا، عید کا موقع آیا، بہترین لباس اسے دیا، دوسروں کے لیے نارمل کپڑا خرید لیا، کہیں لے جانا ہوا، سفر میں کو ساتھ لے گئے، دوسرے کو نظر انداز کر دیا۔ جہاں تک محبت کا معاملہ ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اس میں انسان کو اختیار نہیں، اس لیے اس میں انسان برابری کرنے کا مکلف بھی نہیں۔ البتہ محبت کا اظہار اختیار میں ہے، اس کے اندر برابری کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ اظہار محبت میں بھی زیادتی کرتے ہیں، وہ بیٹے کو زیادہ پیار کرتے ہیں، بیٹے کو زیادہ چیزیں کھلاتے ہیں، اس کو زیادہ گھماتے پھراتے ہیں، اور بیٹی کو پوچھتے بھی نہیں۔ اس طرح وہ اظہار محبت میں بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور چونکہ یہ اظہار محبت اختیاری چیز ہے اس لیے اس میں کمی بیشی کرنا غلط ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی باپ اپنی زبان سے یا کوئی ماں اپنے اختیار اور طرز عمل سے ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے بچوں کو اندازہ ہو کہ ماں باپ کو فلاں سے زیادہ محبت ہے اور فلاں سے کم محبت ہے، ایسا نہ کریں۔ تو جب اولاد یہ دیکھتی ہیں کہ والد یا والدہ کا ہمارے درمیان انصاف کا برتاؤ نہیں ہے، مساوات اور عدل نہیں ہے، تو ان کے دل میں غیر محسوس طریقے پر ماں باپ کی نافرمانی آ جاتی ہے، پھر ان کے دل میں محبت کا وہ جذبہ نہیں رہتا۔ ضرورت کے مواقع مستثنیٰ ہیں،
لیکن اگر ماں باپ ضرورت کے مواقع پر اولاد میں سے کسی پر کچھ خرچ کر رہے ہیں، مثلاً بیماری کے موقع پر خرچ کر رہے ہیں، یا کسی کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، یا مثلاً بیٹا یا بیٹی سفر پر جا رہے ہیں اور کسی کا سفر چھوٹا ہے اور کسی کا سفر لمبا ہے، ایک کو سفر میں زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی اور دوسروں کو کم پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس طرح کے ضرورت کے مواقع پر خرچ کرنے میں کمی بیشی کرنے میں کوئی گناہ اور پکڑ نہیں، بلکہ جس اولاد کو جتنی ضرورت ہے باپ اس کو اتنا دے سکتا ہے، لہٰذا حسب ضرورت دینے میں کمی بیشی ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا تھا، اور اتنا حسن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھی، ایک سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے تھے، اور دوسرے سے بقیہ اولاد ہوئی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ اب یہ بچہ خوبصورت بھی تھا، بااخلاق بھی تھا، سیرت اور کردار والا تھا، تو اس وجہ سے انہیں ایک طبعی طور پر زیادہ محبت تھی۔ تو اب اولاد کے دلوں میں اس وجہ سے حسد آ گیا۔ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ آپس میں کہنے لگے، جس کا ترجمہ ہے سورہ یوسف کا۔ جب یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہے، اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین پر پھینک آؤ، تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ انہی میں سے کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ تو والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ہم تفریح کے لیے جا رہے ہیں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو اور ہم ان کا بڑا خیال رکھیں گے۔ قصہ مختصر ساتھ لے گئے، پھر انہی بھائیوں نے حسد کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو دیکھیں، میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا، عموماً اولاد کے درمیان جب عدل و انصاف ہوتا ہے، محبت باقی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر انصاف نہ کرتا ہوگا، پیغمبر سے بڑھ کر دنیا میں انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، سب سے زیادہ پیغمبر ہی انصاف کرتا ہے، لیکن بعض چیزیں طبعی طور پر ہوتی ہیں، کسی بچے سے محبت زیادہ ہو جائے یا کسی گھر والی سے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج مطہرات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت زیادہ تھی، یہ طبعی بات ہوتی ہے۔ بعض اولاد کی طرف انسان کا میلان زیادہ ہوتا ہے، وہ کوئی حرج نہیں، اور نہ قلبی میلان کی وجہ سے عند اللہ کوئی مواخذہ ہے، یہ غیر اختیاری معاملات ہیں۔ البتہ اپنے حد تک اولاد کے درمیان عدل کریں، کسی کو نوازنا اور کسی کو محروم کرنا، اس سے اجتناب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آئے، اپنے اس بیٹے کو لے کر۔ ان کے والد چاہ رہے تھے میں اپنے اس بیٹے کو اپنی جائیداد میں حصہ دوں، تو ان کے گھر والی نے یہ کہا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا دو کہ میں نے ان کو یہ حصہ دینا چاہ رہا ہوں۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے بیٹے کو یہ حصہ دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہاری اور اولادیں ہیں؟ انہوں نے کہا، جی اور اولادیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے اور بیٹوں کو بھی اتنا ہی حصہ دیا ہے؟ کہا، اوروں کو تو نہیں دیا، صرف اسی کو میں دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ظلم کے معاملے میں کبھی گواہ نہیں بنتا، یہ تو ظلم کی بات ہے، تم ایک کو حصہ دے رہے ہو باقی کو نہیں دے رہے ہو، باقی اولاد کو محروم کرنا یہ ظلم ہے، اور میں ظلم کے کسی معاملے میں گواہ نہیں بنتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہیں بنے۔ والدین کو ایسی ناانصافی اور زیادتی سے بچنا چاہیے، یہ بات عند اللہ سخت مواخذے کا سبب ہے۔ آج کل بیٹیوں کی پرورش، ان کی تعلیم، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہیاں کی جاتی ہیں۔ بیٹوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ برابری کی جاتی ہے، لیکن بیٹیوں کے ساتھ برابری تو کیا، ظلم کیا جاتا ہے، ان کا حق بھی انہیں نہیں دیا جاتا۔ جو حقوق زمانے جاہلیت میں بیٹیوں سے چھین لیے جاتے تھے، آج بھی ان کے حقوق سے انہیں محروم کیا جاتا ہے۔ فائدہ: زندگی میں جائیداد پر اولاد کا حق نہیں ہوتا، اس لیے زندگی میں اپنا مال و جائیداد اولاد میں تقسیم کرنا ضروری نہیں۔ ماں باپ اپنی جائیداد کے مالک ہیں، ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جائیداد اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان تقسیم کریں، اور چاہیں تو تقسیم نہ کریں، اولاد ان سے مطالبہ نہیں کر سکتی۔ بعض اولاد باپ پر اس طرح زیادتی کرتی ہے کہ وہ ماں باپ کو مجبور کرتی ہیں
کہ آپ کو تو ابھی جائیداد کی ضرورت نہیں، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، یہ سب ہمارا حق ہے، آپ اپنی زندگی میں اس کو تقسیم کر کے فارغ ہو جائیں۔ تو اس طرح زبردستی تقسیم کرانا اور تقسیم کرنے پر زور دینا درست نہیں۔ ہاں، اگر وہ اس میں اپنی مصلحت سمجھتے ہیں تو ان کو اختیار ہے۔ اگر ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہیں تو اس میں بہتر ہے کہ مال و جائیداد میں جتنا حصہ ایک بیٹے کو دے، بیٹی کو بھی اس کے برابر دے۔ شریعت کا یہ حکم کہ لڑکی کا لڑکے مقابلے میں آدھا حصہ ہے، یہ حکم باپ کے انتقال کے بعد اس کی میراث میں ہے۔ زندگی کا قاعدہ یہ ہے کہ لڑکی کو لڑکے کے برابر دیا جائے، اس لیے کہ دونوں اس کے اولادیں ہیں، دونوں ہی اس کا خون ہے، دونوں ہی اس کی طرف منسوب ہے، اس لیے باپ کو چاہیے کہ اپنا مال و جائیداد سب میں برابر تقسیم کرے۔ نکاح و جہیز سے بیٹی کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ آج بہت کم گھرانے ہیں جن میں بیٹیوں کے حقوق انہیں دیے جاتے ہیں۔ پوچھا جائے بھائی بہنوں کا بیٹیوں کا حق دے دیا؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے، ہم نے ان کی شادی کروائی ہے، جہیز کی شکل میں بہت سا سامان لیا ہے، بس یہی ان کا حق ہے، اس سے اس کا حق ادا ہو گیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جس طرح بیٹے کے لیے شادی کے موقع پر ساز و سامان خریدنے سے بیٹے کا حق میراث ختم نہیں ہوتا، اسی طرح بیٹی کو جہیز دینے سے اس کا حق والد کی میراث سے ختم نہیں ہوتا۔ جس طرح باپ نے بیٹی کی شادی میں خرچ کیا ہے، اسی طرح بیٹی کی شادی میں بھی خرچ کیا جائے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹے کی شادی میں بیٹی کی شادی کے مقابلے میں زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ کہنا ہم نے بیٹی کی شادی پر سب کچھ اس کو دے دیا، اب اس کا کوئی حق نہیں، نہ زندگی میں بھی اور نہ میراث میں، تو یہ سراسر اس کی حق تلفی ہے جو جائز نہیں۔ بہرحال یہ جاہلانہ تصور زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے کفار عرب لڑکی کو کسی قابل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ تو اس کو زندگی کا حق بھی نہیں دیتے تھے۔ مسلمانوں کا یہ طرز عمل درست نہیں۔ تو ایک بات میں نے عرض کی، اولاد کے درمیان جب عدل و انصاف ہوتا ہے، مساوات ہوتی ہے، تو اولاد کے دلوں میں والدین کی محبت بڑھ جاتی ہے اور اطاعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اصول نمبر 29، اولاد کی تربیت میں اللہ تعالیٰ سے استعانت اور دعا کرتے رہیں۔ اولاد کی تربیت، اس کی فلاح اور کامیابی اور علم و عمل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور مدد مانگتے رہیں، دعا سے غافل نہ رہیں۔ اولاد کی تربیت اور اس کی کامیابی کوئی آسان کام نہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے اور مدد مانگتے رہتے ہیں تو اللہ کا پاک فضل ہوگا، تو یہ کام آسان ہو جائے گا، ورنہ اولاد کی صحیح نہج میں تربیت آسان نہیں۔ اولاد کے حق میں دعا بھی کرتے رہیں اور اللہ سے توفیق اور مدد بھی طلب کرتے رہیں۔ ہم وقت اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسے قبول کرتا ہے اور ان کے قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 والد کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ والد کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ والد اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے تو وہ جلد قبول ہوتی ہے، اور جب باپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو ماں کی دعا بطریق اولیٰ قبول ہوتی ہے۔ اگرچہ یہاں حدیث میں ماں کی دعا کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن بات یہی ہے، کیونکہ ماں اپنی اولاد کے حق میں باپ کی بنسبت زیادہ شفیق ہوتی ہے، اس لیے والدین کو چاہیے اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرے۔ اگر اولاد بالفرض نافرمان بھی ہے پھر بھی دعا کرتے رہیں، اللہ رب العزت کے خزانے میں کمی نہیں۔ جب انسان مانگتا ہے صدق دل سے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو پلٹ دیتا ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لائیں اور پہلے خود نیک بنیں اور بچوں کے ساتھ شفقت، محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ان کے سامنے نیک نمونہ پیش کریں۔ جب ہم نیک ہوں گے، بااخلاق ہوں گے اور شریعت کے پابند ہوں گے تو ہماری اولاد بھی نیک اور صالح ہوں گی اور ہمارا احترام اور خدمت کرنے والی ہوں گی۔ اصول نمبر 30، بچوں کو دعائیہ کلمات کہتے رہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ بچے کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں اور اسی طرح بات بات میں اولاد کو دعائیں دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ختم ہو گئی، بڑوں میں ختم ہو گئی، والدین میں بھی ختم ہو گئی، نوجوانوں میں بھی ختم ہو گئی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، کوئی آدمی کام کر لیتا، بزرگ دعا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ ایمان پر کریں، اللہ آپ کے رزق میں برکت دیں، آپ کی اولاد کو نیک کریں، اللہ تعالیٰ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ ماں باپ بھی دعائیں دیتے تھے۔ آج کل کہتے ہیں تھینک یو، شکریہ، مہربانی۔ اس کی جگہ شریعت نے ایک معنی خیز جملہ بتایا، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی احسان کرے تو شریعت کی تعلیم ہے اس کو یہ دعا دو، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو جب انسان یہ دعا دیتا ہے تو اللہ وہ بہترین بدلہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو بات بات میں بچوں کو دعائیں دینی چاہیے، بیٹا اللہ آپ کی عمر میں برکت دیں، آپ کا حافظہ تیز کر دیں، کامیابی سے ہمکنار کریں، آنے والے امتحانات میں آپ کو کامیاب کریں، اللہ آپ کو نیک صالح اولاد دے دے،
ہم لوگ دعا و تعریف کے معاملے میں بڑی بخیل ہیں، بد دعا اور تنقید کے معاملے میں بڑے سخی ہیں۔ کسی پر بد دعا کرنی ہو، تنقید کرنی ہو، زبان ایسی چلتی ہے رکتی نہیں۔ دعا کرنی ہو تو بہت سوچتے رہتے ہیں، بڑی مشکل کے بعد کوئی دعائیہ جملہ کہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کی تعلیم ہے دعا دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ بات نظر آتی ہے۔ آپ حضرات صحابہ کے لیے خدمت کرنے پر ہمیشہ دعائیں دیتے تھے۔ آپ کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کم عمر صحابہ میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا، مصلی بچھایا، آپ کی خدمت کی۔ آپ اتنے خوش ہو گئے کہ تہجد کا وقت ہے اور یہ بچہ میری اتنی خدمت کر رہا ہے اور میرے لیے جاگ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور دعا دی، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما۔ اللہ نے تفسیر میں ایسی مہارت دی کہ آج صحابہ میں رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، اور اللہ نے ایسی فقاہت عطا فرمائی کہ بہت سے فقہی مسائل میں ان کے اقوال و اجتہادات سے استدلال کیا جاتا ہے اور انہی کی آراء پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کے بہت سے مسائل کی بنیاد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اجتہادات پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال آپ کی خدمت کی۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کے مال میں برکت دیں، اولاد میں برکت دیں، جو کچھ تو اسے عطا کرے اس میں بھی برکت دیں۔ اللہ نے ایسی برکت دی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 93 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 11 ہجری میں ہوا، یعنی حضور کے جانے کے 82 سال بعد انتقال ہوا۔ اتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ نے مال میں ایسی برکت دی کہ لوگوں کی سال میں ایک فصل آتی تھی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میری سال میں 2 فصلیں آتی تھی، اور فصل کے اندر کوئی پھل عموماً خراب نہیں ہوتا تھا، ساری فصل قابل انتفاع یعنی نفع اٹھانے کے قابل ہوتی تھی، بڑے مہنگے داموں میں پھل بکتا تھا۔ اولاد میں بھی اللہ نے ایسی برکت دی، فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیا پڑ پوتے نواسے نواسیا 100 سے زائد دفنائے ہیں۔ اللہ نے نسل میں بھی ایسی برکت عطا فرما دی۔ یہ دعائیں ہیں، تو اس لیے انسان اپنی اولاد کے حق میں ہمیشہ دعا گو رہے، بات بات پر انہیں دعا دیتا رہے۔ اصول نمبر 31، نیک کاموں میں بچوں کی معاونت کرے۔ بچہ اگر کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرے۔ مثلا بچہ اگر نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہے اس کو اٹھانا چاہیے، وضو کرنا چاہ رہا ہے تعاون کرنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہ رہا ہے، قرآن اوپر پڑا ہے اس کو اٹھا کر دے دینا چاہیے، بچہ لکھنا چاہ رہا ہے کاپی کتابیں خرید کر اس کو دینی چاہیے، پڑھنے کا خواہش مند ہے اسے قاعدہ آسان نماز اور دینی کتابیں خرید کر دے۔ نیک کاموں میں ہم تعاون کریں۔ آج کل ہم بچے کے ساتھ گناہ کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے موبائل، تو موبائل لا کر دے دیا۔ بچے نے کہا جی کیبل کی تار لگانی ہے، وہ لگا کے دے دی۔ بچے نے جو فرمائشیں ایسی کی جو دین اور اخلاق سے دوری کا سبب ہے، اخلاق کردار کے اعتبار سے نقصان دہ ہے، ہم اسے پورا کر دیتے ہیں۔ جو دینی اعتبار سے فائدہ مند ہے، کام کی ہے، اسے پورا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کے واقعات اور حضرات سلف کے واقعات کی کتابیں لا کر ان کو دیں تاکہ بچے کی سیرت پہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے۔ اولاد میں کوتاہیاں دیکھ کر خاموش نہ رہیں۔ نیک کاموں پر تو معاونت ہو، لیکن دین کے کسی حکم میں کوتاہی نظر آئے وہاں خاموش نہ رہیں۔ مثلا بچے بالغ ہونے کے باوجود نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، بیٹیاں پردہ نہیں کر رہی ہیں، سب آزادانہ زندگی گزار رہی ہیں اور ماں باپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں انہیں تنبیہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے ہم نے اپنی ذمہ داری واقعتاً ادا نہیں کی، ہم نے اس میں کوتاہی کی اور برابر کوتاہی کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری اولادیں غیروں کے طریقوں پر چل پڑیں۔ اب ان کے دن رات گناہوں میں گزر رہے ہیں تو گویا والدین بھی اس کے باعث بنے کہ انہوں نے اس اہم فریضے سے غفلت برتی۔ اصول نمبر 32، بچوں کو علماء و صلحاء کی مجالس میں لے کر جائیں۔ بچے کو نیک لوگوں کی مجلسوں میں لے کر جانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جہاں بھی کہیں درس کی مجلس ہو، جمعہ کا بیان ہو، بچوں کو ساتھ لے کر جائے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ یا 15 دن میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کو کسی نیک مجلس میں لے جایا کریں، ان کی زندگی تبدیل ہوگی۔ خیر و برکت پر مبنی اس مجلس کے اثرات بچے کی زندگی میں منتقل ہوں گے۔ بسا اوقات والدین کی بات اتنی مؤثر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ماں باپ کے تعلق میں بے تکلفی غالب رہتی ہے، اور بے تکلفی کی وجہ سے ان کی بات میں اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، تو وہ علماء صلحاء کی مجلسوں سے حاصل ہو جاتا ہے۔ جب وہ دین کی باتیں دوسروں سے سنیں گے اور سننے کے بعد وہ بات ان کے دل میں اتریں گی، تو جیسے ہمارے دل میں اثر ہو رہا ہے ایسے ہی ان کے دل میں بھی اثر ہوگا، اور اس کی برکت سے خود بخود ذہن بدلے گا اور ماحول بھی تبدیل ہوگا، اور جو ہم بچوں کی تربیت چاہتے ہیں وہ رفتہ رفتہ حاصل ہو جائے گی۔ پہلے زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ ماں باپ خود بھی صلحاء کی صحبت میں جاتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی لے کر جاتے تھے۔
نتیجہ یہ کہ پورا گھرانہ نیک صالح ہوتا تھا۔ آج ایک جمعہ کا دن ہوتا ہے جس میں انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر عمل کر سکے، لیکن ہوتا یہ ہے والد خود خطبے کے وقت آتا ہے وہ بچے کو کیا لائے؟ وہ تو خود دیکھتا ہے کہ جب نماز کھڑی ہوں گی وہ آئیں گا، 2 رکعت اوپر نیچے ہوا، نماز ختم ہوتے ہی نمازیوں کو پھلانتے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے ایسے نکلیں گا جیسے ابھی جیل کا دروازہ کھلا ہے اور یہ اس سے بھاگ رہا ہے۔ تو والد پہلے مسجد آنے کا اہتمام کرے اور اپنے سمجھدار بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں، غسل کروا کے کپڑے پہنا کر اپنے ساتھ صف میں بٹھائیں۔ یہ بچہ اگرچہ زیادہ باتیں نہیں سمجھے گا لیکن کچھ نہ کچھ سمجھے گا، اس کو یاد رہیں گے۔ ابتدا میں بچے کا ذہن اس طرح ہے جس طرح پتھر پر کوئی چیز نقش کر دی جائے، جیسے پتھر پر کوئی چیز لکھو، مٹی نہیں ہے، یہاں تک کہ کافی عمر بھی بیت جائے اور عمر گزرنے کے بعد اس طرح ہے جس طرح پانی پر لکھو، پانی پر لکھا باقی نہیں رہتا، بڑھاپے کا علم بھی محفوظ نہیں رہتا۔ بچپن کا علم بچپن تک یاد رہتا ہے، بچپن کا علم بچپن تک یاد رہتا ہے۔ اس لیے یہ صحبت، یہ مسجد کا ماحول اور علماء کی صحبت کا بچے پر اچھا اثر پڑے گا۔ اس لیے کہیں نیک مجالس ہوں بچوں کو لے جانے کا معمول بنائے۔ آج ہمارے اندر خود ہی وہ طلب، لگن اور تڑپ نہیں، ہم خود ایسی مجلسوں سے دور ہوتے چلے گئے، ہم نے انہیں اہمیت نہ دی تو ہماری اولادیں بھی محروم ہو گئی۔ اصول نمبر 33، بچے کو کاپی قلم دیں تاکہ وہ لکھتا رہے۔ بچے کو قلم تھمائیں، اس کو لکھنے کا عادی بنائیں، اردو مضامین اور مقالات میں لکھنے کی مشق کروائیں۔ عصر حاضر میں یہ بہت ضروری ہے۔ اکثر بچے اردو بہت اچھی بول لیتے ہیں لیکن تحریر میں کمزور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بچے لکھنے کے عادی نہیں ہوتے۔ لکھنے سے لکھنا آتا ہے، لکھنے سے غلطیوں کا ازالہ ہوتا ہے، لکھنے سے مضمون ذہن میں نقش رہتا ہے۔ جس نے کوئی چیز یاد کی وہ باقی نہیں رہتی، جس نے لکھا وہ پختہ ہو گیا۔ ہم نے قلم کی جگہ کرکٹ کا بلہ دے دیا، دوسرے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ حضرات سلف کے بچے کو ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان دیتے کہ بچہ یہ پڑھتا رہے، قلم کاغذ دیتے کہ بچہ لکھتا رہے۔ ہم نے بلہ اور موبائل دے دیا، اب سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے، دن کرکٹ میں، رات موبائل دیکھنے میں گزر رہی ہے۔ تو اس وجہ سے بچہ دین سے دور ہے، ماں باپ کی خدمت سے بھی دور ہے، مزاج میں چھڑچھڑاپن ہے، بات بات پہ جھگڑتا ہے، مختلف بیماریاں لگ گئی، بزدل ہو گیا۔ یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے ڈرپوک ہو گیا، والدین سے بات بات میں الجھنے لگا، جھگڑالو مزاج کا بن گیا، کبھی بھائیوں کو مارتا ہے، کبھی بہنوں کو مارتا ہے، کبھی ساتھیوں سے الجھتا ہے۔ تو یہی چیزیں اس نے موبائل سے غیر محسوس طریقے پر سیکھ لی۔ اصول نمبر 34، بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ خود اعتمادی کا مطلب یہ ہے بچے کو یہ بتایا جائے بیٹا آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ بیٹے نے بتایا فلاں کی پوزیشن آئی ہے، والد کہے بیٹا آپ بھی پوزیشن لے سکتے ہو، آپ محنت کرنا شروع کر دو، فلاں آگے بڑھا ہے، آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہو۔ اس کو یہ ہمت افزا کلمات کہے جائے، اس کو آگے بڑھنے کی تدبیریں بتائی جائے اور اس فن کے ماہرین سے اس بچے کی ملاقات کروا کر ان کی مشاورت سے، مشورے سے بچوں کو آگے بڑھایا جائے۔ ہم بچے کی خود اعتمادی ختم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہی بے وقوف، یہ تو گدھا ہے، یہ تو سمجھتا ہی نہیں، یا اللہ نے مجھے کیا اولاد دے دی، یہ نہ ہوتی تو بہتر ہے۔ بات بات پر تنقید کرنا، اس سے بچے میں خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں حوصلہ افزائی نہیں ہے، تعریف کا ماحول نہیں ہے، ہر طرف بچے کو سب کے سامنے رسوا کرنا، بے عزت کرنا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے۔ یہ آج ہمارا رواج بن چکا ہے۔ اس لیے بچہ سمجھتا ہے کیا واقعی میں ایسا ہی ہوں، تو اس کی صلاحیتیں نکھرتی نہیں ہیں، اور جب والدین اس کی صلاحیتوں میں نکھار لاتے ہیں، نہیں بیٹا آپ بھی یہ کام کر سکتے ہو، آپ بھی پوزیشن لے سکتے ہو، آپ بھی متقی دیندار بن سکتے ہو، تو پھر بچے میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض بچے بہت کن ذہن ہوتے ہیں مگر مستقل محنت کر کے ذہین طلباء سے آگے نکل جاتے ہیں۔ بچوں کو اسلاف کے واقعہ سنائے کہ انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ علم کو حاصل کیا اور دین کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ ان کی قربانیوں کے واقعہ سن کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہے۔ گرمی میں ننگے پاؤں چلنے کے سبب پیشاب میں خون کا آنا۔ امام محمد بن طاہر بن علی مقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے علم حدیث کے حصول کے لیے سفر کے دوران 2 مرتبہ پیشاب میں خون آیا تھا، ایک مرتبہ بغداد میں، ایک مرتبہ مکہ میں، اس لیے کہ میں گرمی میں ننگے پاؤں چلتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف لاحق ہوئی۔ حدیث کی طلب میں کبھی جانور پر سوار نہیں ہوا، میں اپنی کتابیں اپنی پشت پر اٹھا کر چلتا تھا، اور طلب علم کی حالت میں کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، میں اسی پر گزارا کرتا تھا جو مجھے بغیر مانگے مل جاتا تھا۔ حصول علم کے دوران پاؤں ناکارہ ہو گیا۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ کے متعلق علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں میں نے بعض مشائخ سے سنا کہ امام زمخشری رحمہ اللہ کا ایک پاؤں ناکارہ ہو گیا تھا، بیساکھی کے سہارے چلتے تھے۔
ان کے پاؤں کے ناکارہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ خوارزم کے بعض شہروں کے مابین سفر کے دوران ان شہروں کے درمیان آنے جانے سے ان پر سخت برف باری ہوئی۔ سخت سردی کی لپیٹ میں آنے کی وجہ سے آپ کا پاؤں ناکارہ ہو گیا تھا۔ ان کے پاس ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا جس میں بہت سارے لوگوں کی شہادتیں درج تھی کہ ان کا پاؤں سردی کی وجہ سے ناکارہ ہونے کے سبب سے کاٹا گیا ہے۔ یہ رجسٹر اس لیے ساتھ یہ پھرتے تھے کہ جس کو صحیح صورتحال کا علم نہ ہوگا وہ شاید یہ نہ سمجھے کہ ان کی ٹانگ کسی مشکوک سرگرمی کی وجہ سے کاٹی گئی ہے۔ برف اور سردی کے اثرات بہت سے لوگوں پر ہوئے اور ان کے اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں، خصوصاً خوارزم کے شہروں میں کہ وہاں انتہائی سردی ہوتی ہے۔ اس لیے جس نے نہ دیکھا ہو تو وہ اس کو بعد از خیاس نہ سمجھیں۔ اصول نمبر 35، بچوں کی کمزوریوں کے اسباب و وجوہات تلاش کر کے اس کے تدارک کی فکر کریں۔ آپ دیکھیں کہ بچوں میں کس فن میں کمزوری ہے، کون سی کتاب پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، کس کتاب میں نمرات کم ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کی کمزوری کے اسباب تلاش کریں گے، معلوم ہونے پر اسے دور کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا بچہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ تو اپنے بچوں کی کمزوریاں دیکھیں، جس فن میں کمزوری ہے اس فن میں اس کے ساتھ محنت کریں تاکہ آنے والے وقت میں وہ کمزوری دور ہو جائے۔ اس میں ان کے اساتذہ اور ماہرین سے رائے لے کر بہتری کی طرف آئیں، یا خود وقت دے کر ان کی کمزوری دور کرائیں، یا کسی سے وقت لے کر انہیں ٹیوشن وغیرہ پڑھوا کر اس کمی کا تدارک کر لیں۔ اصول نمبر 36، بچے کو والد کا نام، گھر کا پتہ اور موبائل نمبر یاد کروائیں۔ بچے کی عمر جب 3-4 سال ہو جائے تو بچے کو اپنا نام، والد کا نام، گھر کا پتہ، موبائل نمبر یاد کروائیں۔ خدا نہ خواستہ اگر بچہ گم ہو جائے یا گھر سے دور ہو جائے یا دوستوں کے ساتھ نکل کر کہیں بھٹک جائیں تو اسے مذکورہ چیزیں یاد ہو تاکہ والدین کے لیے باعث پریشانی نہ ہو، نہ اس بچے کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہو۔ اصول نمبر 37، بچوں کو خوبصورت اور معزز الفاظ اور القابات سکھائیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ انہیں سکھائیں کہ بیٹا جب کوئی بڑا آتا ہے تو یہ چچا جان ہے، یہ ماموں جان ہے، یا تایا زاد بھائی ہے، یا آپ کا بھائی ہے، یا آپ کی نانی محترمہ ہے، یا آپ کے دادا ابو ہے، یا آپ کے انکل تشریف لائے ہیں۔ ہم نے یہ چیزیں ختم کر دی۔ ہم جس طرح کسی کو خود پکار رہے ہوتے ہیں بچے بھی اسی طرح پکار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بچے کی زندگی میں بڑوں کا ادب اور احترام نہیں ہوتا۔ آج کے بچے تو پیچھے سے بڑوں کو تانے دے رہے ہوتے ہیں اور بڑوں کی نخلیں اتار رہے ہوتے ہیں، بڑوں کو ایسے جملے کہہ کر ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو پتہ چلتا ہے وہ مسکرا دیتے ہیں، جی بچہ ہی تو ہے، کیا حرج کی بات ہے۔ یہ تربیت کی کمی ہے۔ اگر شروع سے معزز الفاظ القابات سکھائے جائیں تو بچہ جہاں کہیں کسی سے ملے گا یہی الفاظ اور القابات سے پکارے گا، جس سے اس کا اچھا تعارف ہوگا اور لوگ کہیں گے یہ والدین کی حسن تربیت کا نتیجہ ہے۔ اصول نمبر 38، رات سوتے وقت حضرات سلف کے واقعات پڑھ کر سنائیں۔ بچے جب سونے لگتے ہیں یا سیکھنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، جب تک اسے نیند نہیں آتی وہ چاہتا ہے کسی کام میں مشغول ہو۔ بہتر ہے گھر میں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھی ہو جس کتاب میں صحابہ اور سلف کے واقعات ہو۔ اور واقعات اور کہانی ایسی چیز ہے کہ بچہ عورتیں یہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ ویسے کوئی بات ہو اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن واقعہ ہو اور واقعے کے اندر میں کوئی کہانی ہو تو یہ بہت توجہ سے سنتے ہیں۔ اس لیے روزانہ 2-3 واقعات سنائیں تاکہ بچہ ان اوصاف کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اصول نمبر 29، بچے کو نماز کا عادی بنائیں۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے۔ تو جب بچے کو ہم شروع سے نماز کا عادی بنائیں گے اس کے کئی فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا، اگر یہ بچپن سے نماز کا عادی بن گیا تو یہ ساری عمر انشاءاللہ نماز کا عادی رہیں گا، پھر اس سے نماز چھوٹیں گی نہیں۔ جو عادت بچپن سے پڑ جائے وہ پھر الحمدللہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، یہ بچہ وقت کا پابند ہو جائے گا، اس کو پتہ ہوگا اس وقت میں یہ نماز ہے، اس وقت میں یہ نماز ہے، تو اس کو وقت کا پتہ ہوگا۔ تیسرا فائدہ، اس بچے کی زندگی میں صفائی ستھرائی آئے گی، اس کو پتہ ہے نماز کا ٹائم ہے، کپڑے صاف ستھرے پہنے گا، وضو کرے گا، منہ ہاتھ دھوئیں گا، تو بچپن ہی سے مزاج میں صفائی آ جائیں گی۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا، جب مسجد میں آئیں گا نیک لوگوں کی صحبت ہوگی، نیک لوگوں کا ماحول ہوگا، یہ صحبت اس کو ملتی رہیں گی اور دن بدن اس میں روحانی طور پر تربیت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے بچے کو ابتدا سے نماز کا عادی بنائیں۔ آج ہم لوگ دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں۔ بچہ اگر ایک گلاس توڑ دے، کپ توڑ دے، بہت غصہ کریں گے، ڈانٹیں گے، تو نے کپ توڑ دیا، نقصان کر دیا، 20 روپے کا کپ ہے۔ لیکن بچہ نماز نہ پڑھے، کبھی اس کو نہیں کہیں گے بیٹا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ہماری نظر میں دنیا کا نقصان نقصان ہے، دین کا نقصان نقصان نہیں ہے۔ امام میمون بن مہران رحمہ اللہ جماعت کی نماز کی سخت پابندی کرتے تھے، اور اس دور میں جب کہ گھڑیاں نہ تھی اور نہ کوئی وقت منضبط ہوتا تھا، کبھی ان سے جماعت نہیں چھوٹی۔ ایک دفعہ مسجد میں پہنچے، ان کو معلوم ہوا جماعت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا،
جماعت کی نماز مجھے عراق کی گورنری سے زیادہ محبوب ہے۔ خود والدین بھی نماز کا اہتمام کریں، ماں بچوں کے سامنے مصلی بچھا کر نماز پڑھیں، ماں اگر نماز نہیں پڑھتی تو اولاد سے پھر امید نہ رکھی جائے۔ نماز میں سستی کے سبب قبر آگ کے شعلوں سے بھر گئی۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب اس کو دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا رقم کی تھیلی قبر میں رہ گئی ہے۔ چنانچہ قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کھود ڈالی۔ ایک دل دہلانے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جوں کی تو قبر میں مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنے بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ نماز سے غفلت کرنے پر ایک خاتون کا انجام۔ ضلع گجرات کا واقعہ ہے۔ ضلع گجرات میں کھوکھر زمینداروں کا ایک خاندان تھا۔ صاحب خانہ اسکول کے ٹیچر تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں آرمی میں آفیسر تھے، ایک کرنل ایک میجر۔ ان کی ماں بہت مغرور اور جاہل عورت تھی، کبھی بھولے سے بھی نماز نہ پڑھتی۔ عورتیں توجہ دلاتی تو منہ پھلا کر کہتی، میرے گھر میں کون سی کمی ہے جو میں خدا سے مانگوں؟ 2 بیٹے فوجی افسر ہیں، زمین ہے، شاندار مکان ہے، دولت ہے، عزت ہے، پھر مجھے کیا پڑی ہے؟ زمین پر ناک رگڑتی پھروں۔ 50-55 سال کی عمر میں اس عورت کو فالج ہو گیا، ٹانگیں جڑ گئی، ہلنے جلنے کے قابل نہ رہی، کرسی پر بٹھانا مشکل ہو گیا، سارا دن ویل چیئر پر پڑی رہتی۔ بیٹی کوئی تھی نہیں اور کوئی بہو پاس نہیں تھی جو خیال رکھتی۔ ملازمہ کے رحم و کرم پر سال ہا سال تک بے بسی کی زندگی گزارتی رہیں اور اسی حالت میں مر گئیں تو بیٹوں نے کندھا تک نہ دیا۔ کہنے لگا، میری جگہ کوئی مزدور رکھ لو، میں اسے پیسے دے دوں گا۔ اصول نمبر 40، بچوں کو مسجد ساتھ لے کر جائے۔ والد اپنی عادت بنائے جب نماز کا وقت ہو بچے کو ساتھ لے کر مسجد جائے۔ جب بچے کی عمر 7 سال کی لگ بھگ ہو گئی، صفائی ستھرائی کا وہ لحاظ رکھتا ہے، پاکی ناپاکی اسے بتا دیا جائے، مسجد ساتھ لے کر آئیں، اسے کونے میں کھڑا کر دیں، ابھی اسے اس کی عادت بننا شروع ہو جائیں گی۔ عرب کے لوگوں میں الحمدللہ یہ اچھی خصلت ہے، وہ حرمین نماز کے لیے آتے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں، اس لیے ان کے بچوں میں نماز کی عادت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ کہیں ہال کھانا کھانے جائیں گے، بچے ساتھ لے کر جائیں گے، بازار جائیں گے، بچوں کو لے کر جائیں گے، تفریح کے لیے جائیں گے، بچوں کو لے کر جائیں گے، شاپنگ کرنے جائیں گے، بچے ساتھ لے کر جائیں گے، کہیں بیان سننے کے لیے اصلاح کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں ساتھ لے کر نہیں آتے، تو اس وجہ سے ہمارے بچوں میں دین اور نماز کے اعتبار سے بڑی سستی پائی جاتی ہے۔